آج پشاور میں جلسے کے لیے کچھ ساتھی لاہور کے تشریف لائے ہیں. انہوں کا تقاضا تھا کہ میں آج آپ کے سامنے کچھ معروضات اردو میں عرض کروں. اس لیے جو حضرات پشتو سمجھتے ہیں وہ ہمارے مسجد میں ہر جمعے کو پشتو میں بیانات سنتے رہتے ہیں. میرے عزیزوں، آج کا بیان ہے کہ قرآن کریم جو وحی کے ذریعے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا ہے، تو بیان کافی جمعوں سے یہ چلا آ رہا ہے کہ انسان کو وحی کی ضرورت کیا تھی. کیا عقل کے ذریعے سے اللہ تعالی کا وجود انسان معلوم نہیں کر سکتا تھا؟ تو یہ بیانات پہلے گزر چکے ہیں پہلے جمعوں میں، اور ان کے جوابات بھی آپ حضرات سن چکے ہیں. آج اتنی سی بات عرض کرنی ہے کہ لفظ وحی جو ہے اس کے کیا معنی ہیں. میں نے کافی بزرگوں سے یہ 2-3 ہفتے پوچھتا رہا کہ حضرت وحی کا معنی کیا ہے. ایک صاحب سے پوچھا کہ وحی کا معنی کیا ہے، تو کہنے لگے وحی جو ہے یہ اسم ہے، اور اسماء میں معنی شرط نہیں ہوتا. بہرحال ہمارے ملک میں اندھیرے تو بہت ہیں، لیکن ایک اندھیرا یہ بھی ہے کہ اگر کسی مسئلے میں کوئی مشکل پیدا ہو جائے تو اس کا جواب ملنے والا بہت مشکل سے پیدا ہوتا ہے. تو لفظ وحی دا پختو والا پدے خبر پوئے گئی زمان ہاں خار کے اسے گئی سکنی پڑی خوب ہم زکڑی کا نا. تو اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وحی جو ہے
یہ مصدر ہے. اور اس کا باب جو ہے وہ ضرب یا ضربو ہے. وحیٌ ضربن کی طرح. تو ضرب یا ضربو سے یہ وحی لفظ جو ہے یہ مصدر ہے. اور وحی کا معنی جو ہے یہ بہت جلدی سے کسی کو اشارہ کرنا اور کسی کو سمجھانا جلدی سے. بعض حضرات نے کہا کہ اس کی کوئی دلیل قرآن اور حدیث میں ہوگی کہ وحی کے معنی یہ ہے کہ بہت جلدی سے کسی کو سمجھانا. جی ہاں، قرآن کریم میں ہے. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو شوق پیدا ہوا کہ یا اللہ میں اب کمزور ہو چکا ہوں، میرے بعد بھی میرے لیے ایک جانشین کی ضرورت ہے، مجھے ایک بیٹا دے دے. یہ ایسا وقت تھا کہ زکریا علیہ السلام کا عمر 120 سال تھا اور اس کی بیوی کا عمر جو تھا 80 برس تھا. تو 120 برس کی عمر میں اور 80 برس کی عمر میں بیٹا مانگنا یہ بات بھی کچھ عقل سے دور نظر آتی ہے. دعا کی کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا. اپنے خلوت خانے میں بیٹھے اور کیا کہتا ہے؟ اذ نادى ربه نداء خفيا. آہستہ سا اللہ کے ہاں ندا کی اور کیا کہا؟ قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. رب انی وهن العظم، اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور بہت بڑھاپے کی وجہ سے سر کانپنے لگا ہے، بال سفید ہو چکے ہیں. لیکن وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اے اللہ، آپ پہلے بھی میرے ساتھ بہت مہربانیاں کر چکے ہیں، کبھی آپ نے ہمیں
دعا کرنے کے بعد محروم نہیں فرمایا. ابھی بھی ایک دعا کرتا ہوں یا اللہ, اور امید ہے کہ آپ محروم نہیں فرمائیں. کیا کروں؟ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ. بخش دے مجھے اپنی طرف سے ایک بچہ جو میرے بعد آپ کا دیا ہوا نظام سنبھال لے. جواب آیا, یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اے زکریا علیہ السلام, انا نبشرک بغلام, اب آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک بچے پہ, اسمہ یحییٰ, اللہ فرماتے ہیں جس کا نام بھی میں نے یحییٰ رکھ لیا ہے. بیٹا دیتا ہوں, نام بھی میں نے آسمانوں میں تجویز کر لیا ہے. تیرا بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کا نام یحییٰ ہوگا. زکریا علیہ السلام حیران اور پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ قال رب انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. انا يكون لي غلام, یا اللہ میرا بیٹا کیسا پیدا ہوگا؟ میری بیوی بھی بوڑھی ہے, اور میں بھی ضعف کے انتہا کو پہنچ گیا ہوں, تو میرا بیٹا کیسا پیدا ہوگا؟ جبریل آئے, قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. تیرا پروردگار کہتا ہے کہ بوڑھی اور بوڑھے سے بیٹا پیدا کرنا ہین, یہ مجھ پہ بہت آسان ہے. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا, اس سے پہلے میں نے تجھ کو پیدا کیا اور تیرا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. تو اب بوڑھا اور بوڑھی سے بچہ پیدا کرنا یہ میرے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اور نہ کوئی مشکل. زکریا علیہ السلام فرمانے لگے, قال رب اجعل لی آیہ, یا اللہ اب ایک نشانی بتاؤ کہ میرا بیٹا پیدا کیسا ہوگا. کیسا؟ جو اسباب ہیں بیٹے پیدا کرنے کے وہ تو ہم سے سلب ہو چکے. وہ عورت اور مرد کا آپس میں ملاوٹ ہے, ہم تو مل نہیں سکتے. ہم میں وہ مادہ نہیں ہے, ہم میں وہ قوت نہیں ہے. تو بیٹا جب پیدا ہوگا تو اس کی علامت کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا. علامت یہ ہوگی کہ جس رات تیری بیوی حاملہ ہو جائے اس صبح کو تو کسی سی بات نہیں کر سکے گا الا رمزا, مگر اگر بات کرو گے تو اشارے سے کرو, بات نہیں کر سکے.
رات گزری، صبح ہوئی. رات کو بی بی حاملہ ہو گئی اور صبح یہ باہر نکلے اور سوچنے لگے کہ میں قوم کو دعوت دیتا ہوں کہ فضول وقت مت گزارو، یہ وقت قیمتی ہے، اللہ کی یاد میں گزارو. لیکن بات تو کر نہیں سکتا تھا، زبان بند تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخرج من المحراب، جب اپنے عبادت خانے سے باہر آ گیا، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فأوحى إليهم، قوم کی طرف بہت جلدی سے اشارہ کیا، اشارے سے قوم کو سمجھایا کہ صبح اور شام کے وقت اللہ کو یاد کرو، فضول وقت مت گزار. نو قرآن کریم میں یہاں فأوحى إلیہم کے معنی ہیں کہ قوم کو اشارے سے سمجھایا کہ صبح اور شام کے وقت اللہ کو یاد کرو، فضول وقت گزارنے کی کوشش مت کرو. تو وحی کی معنی ہے جلدی سے کسی کو کسی بات سے آگاہ کرنا، یہ معنی ہے لفظ وحی. تو میں نے عرض کیا کہ وحی مصدر ہے اور اس کا مادہ جو ہے اور باب جو ہے ضرب یضرب ہے. تو میرے عزیزوں، اب وحی کو بھی وحی اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بھی کوئی ضرورت پڑتی تو بہت جلدی، آنکھ کے اشارے سے بھی جلدی جبریل آتے اور پیغمبر کو بتاتے کہ یہ کام ایسا کر. جیسے ایک مثال عرض کر، قوم آیا پیغمبر کے پاس اور کہنے لگا کہ جب تم پیغمبر ہو تو یہ چاند جو ہے 14ویں کی چاند، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو اس چاند کو 2 ٹکڑے کرو، بعد میں ہم آپ کی پیغمبری مانیں گے. پیغمبر کے دل میں یہ بات گزری کہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنا جو ہے یہ تو میری بس کی بات نہیں ہے. سیکنڈوں میں جبریل آئے اور کہنے لگے کہ اللہ میاں فرماتے ہیں کہ انگلی سے اشارہ کرو چاند کی طرف، وہ فوراً 2 ٹکڑے ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا چاند کی طرف، آسمان میں چاند 2 ٹکڑے ہو گئی اور دونوں ٹکڑے زمین پہ آ گئے. ایک ٹکڑا پیغمبر کے ایک آستین میں گیا اور دوسرا دوسرے میں، اور گریبان میں اکٹھا ہو کے پھر آسمان کو چلا گیا. اور یہ منظر قوم دیکھ رہا تھا. تو میرے عزیزوں، وحی کے معنی ہے بہت جلد اپنی حبیب کو کسی مشکل سے آگاہ کرنا. جیسے قرآن میں ہے کہ یا رسول اللہ، جن عورتوں کا حیض ہو جائے، ماہواری آ جائے، مہینے کے بعد جو بیماری عورتوں کو لاحق ہوتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیغمبر تو ان جزیات سے واقف نہیں تھا. فوراً جبریل آئے اشاروں میں کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذن
فاعتزلوا النساء، آپ سے سوال قوم نے کیا کہ اپنے بیویوں کے ساتھ حیض کے وقت کیا کرنا چاہیے، تو ان کو کہہ دو کہ قل هو اذن، یہ ایک بیماری ہے، فاعتزلوا النساء، ان دنوں میں عورتوں سے ہٹ کر رہنا۔ تو میرے عزیزوں، بات یہ تھی کہ وحی بہت جلدی سے کسی کو آگاہ کرنا اس کے پاس، تو سارا قرآن وحی کے ذریعے سے آیا ہے، اور سارا ذخیرہ حدیث جو ہے یہ بھی وحی کے ذریعے سے آیا ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں خدا کے کلام۔ حدیث کے متعلق بھی قرآن نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے حبیب قوم کو حدیثیں بیان کرو، بتاؤں گا میں اور بیان تم کرتے جانا۔ تو یہ وحی کے معنی تھے۔ اگر کچھ پختون لوگ سمجھے نہ ہو تو انشاءاللہ آئندہ جمعے کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اور آج یہ کچھ مہمان تھے، ان کی خاطر مجھے عادت بھی نہیں ہے اردو میں تقریر کرنے کا، سال میں کبھی بھی اتفاق نہیں پڑتا ہے اردو میں تقریر کرنے کا، تو کچھ ٹوٹی پوٹی سی اردو میں کچھ چند معروضات پیش کر دی۔ اور چونکہ ابھی جلسہ بھی ہے سکارنو چوک میں جمعیت العلماء اسلام کے زیر اہتمام، جو پنجاب کے علماء اور بڑے بڑے بزرگ تشریف لا رہے ہیں، اور آج تو ویسے بھی ہمارے پاکستان میں خوشی خوشی ہے کیونکہ لیڈی ڈیانا تشریف لائی ہے لندن سے۔ تو ایک بات عرض کروں، آج اخبار میں تھا کہ ہمارے صوبائی اسمبلی کی ممبر ناراض تھے کہ ہمیں اسمبلی میں بند رکھا گیا اور لیڈی ڈیانا کو ایک جھلک بھی دیکھنے کی ہمیں اجازت نہیں دی۔ تو میں بھی احتجاج کرتا ہوں حکومت سے کہ ہماری صوبائی اسمبلی کے بیچارے جو تھے وہ اس نعمت سے محروم رہ گئے۔ جنہوں نے دیکھا ہے وہ تو انشاءاللہ آنکھوں سے اندھے ہوں گے۔ ابڑندی خدا اخبر گو بڑندی اور چچا لالو پٹاور پسر کرے گا آغا سارا بچے لا سکی گی اور دا غریبان محروم پریخیو نو زه حکومت تویمه چې داسې یو بلبله راشي نو دا غریبانم لږ ورپرېږدئ، دا په شرمونو شرمېدلی ملک چې دی چې دویم پکې لږ خدای په شرمونو شرموي۔ اوم لیدو د ملک حال، اوم لیدو آئیډیائی حکومت ته د ډېر ډېر مبارک شي، آئیډیائی حکومت ته، او دا د هغه خلقو ته مبارک شي چې چا د انګریزانو خلاف کولو او چا وی چې انګریزان دې د دې ملک نه وځي، هغوی ته د ډېر ډېر د هغه ملک تحفه و مبارک شي۔ واخر دعوانا ان الحمد لله۔ عاقل راش راش پا قرآن کی دی مزی کذی زی زی جمعیت لبرازی آئے